بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے سامعین کرام، آپ سب کو لاہور سے مسز یاسر کا سلام پہنچے۔ افواہ کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ براہ مہربانی میرے افسانچے پر کمنٹ کرنے کے علاوہ افواہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ پیام رمضان۔ یہ ٹائم ہے تمہارے آنے کا، پتہ بھی ہے سحری کے بعد کے برتن اور سارے کام پڑے ہوتے ہیں، پھر بھی تم لوگوں کو اثر ذرا برابر نہیں۔ زنیرہ دروازہ کھولتے ہی سر جھکائے کھڑی بانو کو کھری کھری سنانے لگی۔ منحنی سی بانو سر جھکائے ڈانٹ سنتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آ گئی۔ اور اماں کہاں ہے تمہاری؟ کتنی بار کہا ہے کہ تم مل کر دونوں کام نمٹایا کرو، پر ذرا جو اثر ہو۔ باجی، اماں کو ضروری کام سے گاؤں جانا پڑ گیا ہے، 1-2 دن تک آ جائے گی، میں تب تک سارا کام کر دیا کروں گی۔ بانو کے مسکین سے لہجے میں جانے کیا بات تھی کہ مزید بولنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے زنیرہ کچن میں چلی گئی۔ ادھر بانو نے حسب عادت پہلے صفائی کا کام نمٹانا شروع کر دیا۔ زنیرہ کو صفائی کا خبت تھا، اس لیے اس کا 10 مرلے کا ڈبل پورشن 4 بچوں کے باوجود صاف ستھرا رہتا تھا۔ ظہر کے بعد زنیرہ نے لاؤنج میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ اس کا معمول تھا کہ ہفتاری کی تیاری شروع کرنے سے پہلے وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت اور ذکر اذکار میں مشغول رہتی تھی۔ بانو صفائی کا کام پھرتی سے نمٹانے کے بعد اب برتن وغیرہ دھونے اور کچن کی صاف صفائی کے لیے کچن میں تھی۔ تلاوت سے فارغ ہو کر زنیرہ دہی پھلکیوں کے لیے آلو ابالنے کے لیے کچن میں گئی تو بانو ماربل کے فرش کو رگڑ رگڑ کر چمکانے میں مصروف تھی۔ پسینے کے قطرے ماتھے پر چمک رہے تھے۔ پتلی پتلی کلائیوں سے پونچا نچوڑتے وہ زنیرہ کو کافی تھکی تھکی اور نڈھال سی لگی۔ بانو، روزہ ہے تمہارا؟ بے اختیار ہی زنیرہ پوچھ بیٹھی۔ جی باجی، شکر ہے اللہ کا، روزہ نہیں چھوڑتی میں، نڈھال سی مسکراہٹ کے ساتھ بانو نے جواب دیا۔ ایک دم ہی زنیرہ کو جانے کیا ہوا کہ بانو کی سوکھی سڑی کلائیوں کی جگہ اپنی لاڈلی بیٹی فریحہ کے سڈول بھرے بھرے دودھیا بازو اس کے دھیان کے پردے پر لہرانے لگے۔ فریحہ اس کے 4 بچوں میں سب سے بڑی اور لاڈلی تھی۔ اس سال اس نے 9th کے امتحان دینے تھے۔ اس کا زیادہ تر وقت پڑھنے یا پھر موبائل استعمال کرنے میں ہی صرف ہوتا تھا۔ آج کل روزے رکھ کر تو وہ بالکل ہی کمرے تک محدود رہتی تھی۔ بانو اور فریحہ کی عمر میں اتنا فرق تو نہیں تھا، مگر فریحہ کی صحت اس سے کافی بہتر تھی۔ فریحہ، باہر آؤ، فری، جلدی آؤ۔ اگلے ہی پل زنیرہ کچن کے دروازے پر کھڑی فریحہ کو آوازیں لگا رہی تھی۔ جی ماما، کیا بات ہے؟ کچھ سیکنڈ بعد ہی ہاتھ میں موبائل اور کانوں میں ہینڈز فری لگائے نکھری ستھری فریش سی فریحہ ماں کے سامنے کھڑی تھی۔ بیٹا، بانو کی ماں گاؤں گئی ہے اور روزے میں یہ بیچاری اکیلی کام کر رہی ہے، تم میری جان برتن وغیرہ دھونے اور کچن سمیٹنے میں اس کی مدد کرو تاکہ اس کا روزہ آسان ہو جائے اور تمہارے روزے کا ثواب اور بڑھ جائے۔ فریحہ کی حیرانی اس نے بانپ لی تھی، اس لیے اسے تفصیلی جواب دیا۔ فریحہ نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور موبائل اور ہینڈز فری کچن کی سلیب پر رکھتے ہوئے سنک کی طرف بڑھ گئی۔ ادھر زنیرہ کو بانو کے چہرے کے تشکرانہ تاثرات اور مطمئن مسکراہٹ نے دلی طور پر سرشار کر دیا۔ اسے لگا کہ شاید اس برکتوں بھرے پرنور مہینے کے اصل پیام تک اس نے رسائی حاصل کر لی تھی۔